اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے کچھ اشکالات کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ اسلام قبول کرو، توحید کے راستے پر آ جاؤ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، توحید بیان کی ان کے سامنے۔ وہ اشکالات کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر مباہلے کا چیلنج دیا گیا ان کو۔ اس مباہلے کا ذکر بھی آل عمران میں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ تم بھی اپنے رشتہ داروں کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، ہم دونوں مل کے دعا کرتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ لیکن وہ عیسائی ڈر گئے تھے، پھر وہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے، وہ مناظرے میں، وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آ جاتے تو ان کو آگ کھا جاتی، ان کو ہلاک کر دیتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آئے تھے، بحث مباحثہ ہوا ان سے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب انجیل ہے اس میں تو خود لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ ہے، اور خود قرآن بھی ان کو کلیمت اللہ کہتا ہے، اور روح اللہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی روح ہیں۔ تورات میں بھی لکھا ہے کہ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہے، اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ روح اللہ ہیں اور کلیمت اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ بھی ہیں، اللہ کی روح بھی ہیں۔ اور بعض حضرات کا یہ بھی دعویٰ تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابن اللہ کا لفظ بھی وہاں لکھا ہوا ہے انجیل میں، ابن اللہ، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اللہ کے بیٹے۔ تو یہ سب چیزیں تو خود لکھی ہوئی ہیں، تو جو روح ہوتی ہے وہ تو اسی کا باڈی کا حصہ ہوتی ہے، جیسے میری روح تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک کیا ہے تو یہ اللہ سے الگ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کا ایک معاذ اللہ پارٹ ہے، اللہ کا ایک حصہ ہے اور اللہ کا بیٹا ہے۔ اور کلمت اللہ کا مطلب اللہ نے کلام کیا، تو اللہ کی کلام جو ہے نا یہ مجسم شکل میں ہمارے پاس آیا، اور کسی کا بھی کلام جو ہے نا وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی، وہ اسی کی ایک صفت ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم گویا اللہ ہی کی ایک صفت ہے کہ اللہ نے کلام کیا اور وہ کلام جو ہے مجسم ہو کے ہمارے سامنے، یعنی ظاہری شکل میں وہ جسم ہے، حقیقت میں وہ جسم نہیں ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام کسی کا بھی غیر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی باتیں تو قرآن میں بھی ہیں اور تورات میں بھی ہیں۔ تو ان باتوں کا ان آیتوں میں جواب دیا گیا اور توحید بیان کی گئی کہ تم جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مصیبتوں میں پکارتے ہو، ان کو بھی تعویلات کر کے معبود کہتے ہو، یہ معبود کہنا درست نہیں ہے۔ تو عیسائیوں کا وفد سامنے بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ ان کو یہ اللہ کی طرف سے کلام پڑھ کے سنا دیں۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ ابن مریم معبود نہیں ہے۔ اب یہاں جب بھی لا الہ کا مطلب ہوگا تو اس کا مطلب لا الہ میں الوہیت کی نفی جو ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہو رہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، لا عیسیٰ ولا موسیٰ، نہ تو عیسیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہ ہو اور نہ موسیٰ، بلکہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی، جو زندہ ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ القیوم، اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اس نظام کائنات کو چلانے والے نہیں ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اس کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے۔ مصدقاً، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ، ان کتابوں کی بھی جو اس سے پہلے ہیں۔ تو اس میں عیسائیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آ رہے، کیونکہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کا ایکسیپٹ کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پرانے پیغمبروں کا انکار کر دیتے تو پھر عیسائیوں کے لیے بہت بڑی آزمائش کھڑی ہو جاتی کہ یہ درست ہیں یا وہ درست ہیں۔ جتنے دلائل ان کے برحق ہونے پر ہیں اتنے ہی ان کے برحق ہونے پر بھی ہیں، تو یہ بہت کنفیوژن ہو جاتی۔ اس لیے ہر آنے والے پیغمبر کی اللہ ذمہ داری لگاتے ہیں کہ وہ پچھلے پیغمبروں کا انکار نہ کریں بلکہ ان کی تصدیق کریں۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے تورات اور انجیل کی بھی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انجیل اور تورات کو بھی اسی خدا نے نازل کیا ہے، جس خدا نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے۔ اور یہ تینوں کتابیں، قرآن، تورات اور انجیل، ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ غلط اور صحیح میں فرق کر سکیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ،
اور اسی اللہ نے الفرقان کو بھی نازل کیا۔ قرآن کو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اس نے قرآن نازل کیا، اس کے بعد اللہ نے اسی قرآن کو ایک دوسرے نام سے تعبیر کیا، الفرقان۔ یعنی قرآن کی یہ صفت ہے، یہ حق اور باطل میں ایسے فرق کر دیتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ یعنی تم اگر تورات اور انجیل کی کچھ باتوں سے کنفیوز ہو رہے ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے، تو آؤ قرآن پڑھو، قرآن تمہیں بتائے گا اس کا مفہوم کیا تھا، تم نے ان کا غلط مفہوم بیان کیا، جیسے کہ کلمت اللہ اور روح اللہ کا۔ تو اس لیے الفرقان سے تعبیر کیا قرآن مجید کو۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ انتقام لینے والا ہے۔ اس میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے تورات بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی، قرآن بھی نازل کیا۔ تو اب یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ جو چاہے اللہ کے اس دعوے کو مان لے اور جو چاہے انکار کر دے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے تورات کا انکار کفر ہے، انجیل کا انکار کفر ہے، اسی طرح قرآن مجید کا انکار بھی کفر ہے۔ تو اس میں جو لبرل لوگ ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، نام نہاد لبرل لوگ جو کہتے ہیں کہ مذہب کوئی ضروری نہیں ہے، ان لوگوں پر بھی رد ہے کہ اللہ جب پیغمبروں کو بھیجتا ہے اور کتابوں کو بھیجتا ہے، اس لیے نہیں کہ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کرے، بلکہ اس میں اللہ کا بڑا سخت معیار ہے۔ جو بھی ان آیتوں کا انکار کرے گا ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور اللہ انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ذو انتقام بھی ہے کہ جہاں معاف کرنے والا ہے وہاں انتقام لینے والا بھی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ اس پر آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ اصل میں بزبان حال عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ صفات عیسیٰ ابن مریم کی نہیں ہیں۔ تم جو حضرت عیسیٰ کو دعاؤں میں پکارتے ہو اور ان سے مرادیں مانگتے ہو اور ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، تو معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم کامل ہو۔ تو یہ علم عیسیٰ ابن مریم کا کامل نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے آپ کو یہودیوں سے بچا لیتے۔ ان کو پتہ ہوتا کہ فلاں موقع پر مجھے سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی جائے گی، ان کو تو اللہ نے بچایا ہے، ان کا علم کامل نہیں تھا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، صرف اللہ وہ ذات ہے کہ جس پر نہ کوئی زمین کی چیز مخفی اور نہ آسمانوں کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں ماؤں کی رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ عیسیٰ وہ ذات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ماں کے پیٹ میں تمہیں بناتے ہیں۔ یعنی یہ تو بالکل بدیہی چیزیں ہیں جو عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنا کچھ ماننے اور اپنی زبان سے اقرار کے بعد تم کیسے عیسیٰ کو مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہو۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں جو صورت چاہتا ہے، کیف یشاء، جیسی صورت چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی ذات۔ یعنی اتنی صفات کر کے پھر اللہ نے دوبارہ اس کلمے کو ریپیٹ کیا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ العزیز، ہر چیز پر غالب ہے، چاہے تو سزا دے دے تمہیں، الحکیم، لیکن حکمت والا ہے، سزا نہ دینے میں کوئی حکمت ہے۔ رہا یہ اسکال جو وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ پھر قرآن میں اور تورات اور انجیل میں حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کیوں کہا گیا، روح اللہ کیوں کہا گیا، اور اس طرح کی اور آیتیں کیوں ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، مضبوط کا معنی ان کی مراد بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، نہ لغوی معنی کے اعتبار سے ابہام ہے، نہ اس لحاظ سے ابہام ہے کہ اس میں اللہ کی مراد کیا ہے۔ جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ قرآن نے بیان کیا، اور جنت اور جہنم، یہ بالکل واضح آیتیں ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، اور شیطان کا جو انکار کیا اس نے آدم علیہ السلام کے سردے سے، پھر اس کو جنت سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور شیطان کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دی۔ یہ جو آیتیں ہیں، یہ نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، اور عورت کا مال کھانے پر پابندی، اور یتیموں کا مال کھانے پر پابندی، اور تجارت حلال طریقے سے کرو، حرام مت کھاؤ، یہ ساری آیتیں بہت واضح ہیں۔ فرمایا ہن ام الکتاب، یہ قرآن کی اصل آیتیں ہیں۔ اصل کے کیا مطلب؟ یہ اصول ہیں۔ آگے کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب ہوتا ہے جن کی یا تو مطلب ہی پتہ نہیں ہوتا۔ علماء نے اس کی دو قسمیں بیان کی، ایک متشابہ المعنی اور ایک متشابہ الکیف۔ معنی کا مطلب یہ کہ جس کا لفظی ترجمہ ہی نہیں پتہ ہمیں، جیسے الف لام میم اور حا میم عین سین قاف اور نون، یہ آیتیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کا تو اصل مفہوم ہی نہیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی متشابہات میں۔ اور کچھ ایسی جن کا لغوی مطلب تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ان سے اللہ کی پوری مراد کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے،
ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب کیسے ہے ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر انسانوں کی طرح تو جسم نہیں ہوتا، اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے جو انسانوں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تو اس میں ہمیں نہیں معلوم، حدیث میں آتا ہے بلکہ قرآن میں ہی ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان سارے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور زمین اس کے قبضے میں ہوگی۔ تو اب دائیں ہاتھ بایاں ہاتھ یہ کیا مراد ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں۔ تو صحابہ بھی ان آیتوں کا مفہوم نہیں پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ نبی نے ہمیں بتایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ آیتیں متشابہات میں سے ہوتی ہیں، تو جو محکم آیتیں ہیں ان کو ام الکتاب کہا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ اصل ہے۔ تو متشابہ کا ایسا مفہوم بیان کرنا ہے کہ وہ اصل سے نہ ٹکرا رہا ہو۔ آپ اگر متشابہ کا تفصیل بیان کریں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو اصل پر محکمات پر پیش کریں گے اس کو، جو اصل آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اصل آیت کیا ہے؟ ام الکتاب لیس کمثلہ شیء، قرآن کہتے ہیں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے متشابہ کی ایسی تفسیر بیان کر دی کہ اس میں اللہ کا مخلوق جیسا ہونا لازم آ رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ محکم آیتوں کو اصل نہیں مانتے۔ اصل کا مطلب یہ اصولی ہیں، آگے جو بھی تفسیر ہوگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ہوگی، ان اصولی آیتوں کو سامنے رکھ کر ہوگی۔ تو اصولی آیت کیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب جب ہمارے سامنے یہ آیت آ گئی، تو اب قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اگر ہم اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں بالکل ایسے ہاتھ ہے جس میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، اس کا مطلب آپ اللہ کو انسانوں جیسا قرار دے رہے ہو۔ تو آپ نے متشابہ کی ایسی تفسیر کی جو محکم کو آپ نے اصل مان کے نہیں کی، بلکہ محکم سے وہ ٹکرا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہن ام الکتاب، محکم آیتیں اصل ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان آیتوں کے در پہ رہتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش، وابتغاء تأویلی، اور اس کی تفسیر کی تلاش، یعنی مراد غلط تفسیر، غلط مفہوم کی تلاش میں، جو ایسا مفہوم جو محکم سے ٹکرا رہا ہو۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو قرآن مجید میں اللہ کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے کلمۃ اللہ کا لفظ ہے، روح اللہ کا لفظ ہے، یہ بھی متشابہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ کو فوراً پہلی دفعہ میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ کلمۃ اللہ کا مطلب تو اللہ کا کلام، تو کلام تو اللہ کی ایک صفت ہے، حضرت عیسیٰ کلام تھوڑے ہی ہیں۔ اور روح کا مطلب، میری روح کا مطلب میری باڈی میں جو روح ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ تو روح اللہ کا اگر ہم یہ مطلب لیں گے کہ اللہ کی باڈی میں، معاذ اللہ کی ایک باڈی، اس میں اللہ کی روح ہے، اور وہ روح جو ہے نکل کے حضرت عیسیٰ کی شکل میں آئی، تو یہ تو محکم سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ اس کا مطلب آپ نے اللہ کو بھی انسانوں جیسا مان لیا۔ تو یہ روح اللہ اور کلمت اللہ کا ہم وہ مفہوم بیان کریں گے جو محکم سے ٹکرائے نہیں۔ اور وہ صحیح مفہوم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ مجازن کہا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے حضرت مریم کے جو ہے نا رحم میں پھونک لگائی جس سے حضرت عیسیٰ وجود میں آئے، تو اللہ کے کلمہ کن، اللہ نے کہا ہو جا، کن کی طاقت ہے نا، یعنی بغیر کسی سبب کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا کلمہ کن کی طاقت سے۔ کن کا مطلب اللہ کہتے ہیں جب اللہ کسی چیز کو کہہ دے نا کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے سورہ یاسین کے آخر میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کی یہ شان ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر جو اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور جو کائنات جس نہج پہ چل رہی ہے، وہ تمام چیزیں لاجک کے تحت ہیں۔ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کی ایک سائنٹیفک لاجک ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک لاجک کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود تھا وہ عام انسانوں کے پیدا ہونے کی طرح نہیں تھا، بغیر باپ کے اللہ نے حضرت مریم کے رحم میں کلمہ کن کی طاقت سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو اس لیے اس کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا گیا، اللہ کا کلمہ، یعنی اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ کے کلمے کی وجہ سے پیدا ہوئی اور اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی۔ تو یہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا، کہ کیا اعزاز دیا، ان کو ایک شرف بخشا، ان کو ایک لقب عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح روح اللہ بھی اسی معنی میں کہا گیا کہ اللہ کی روح، یعنی وہ روح جس کا ظاہری سبب کوئی نہ ہو، یعنی وہ زندگی، وہ حیات جس میں حیات کا کوئی سائنٹیفک سبب نہ ہو، بلکہ اس حیات کی وجہ محض اللہ کی ذات ہو، یعنی محض اللہ کی قدرت ہو۔
دیکھیں ہر چیز اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے لیکن اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہوتی ہے, اللہ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. مگر حضرت عیسیٰ ایک ایسی روح ہیں, ایک ایسی زندگی ہے, روح کا مطلب حیات, ایک ایسی حیات ہیں جس میں کوئی سائنسی اسباب کا دخل نہیں, بلکہ وہ براہ راست اللہ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, اللہ کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی ظاہری سبب نہیں تھا. تو اس لیے ان کو اللہ کی روح کہا گیا, یعنی وہ روح جو صرف اللہ کی وجہ سے ہو, صرف اللہ کے کلمے سے ہے اس لیے کلمت اللہ کہا گیا, صرف اللہ کی وجہ سے ہے اس لیے اللہ کی روح کہا گیا. تو یہ متشابہ کا ہم وہ مفہوم بیان کریں گے جو محکم سے نہ ٹکرا رہا ہو. اسی طرح اگر انجیل میں یا تورات میں حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی ابن اللہ کی صورت میں ہے, تو ابن اللہ سے یہاں مراد اللہ کا بیٹا نہیں ہے, بلکہ اپنے محبوب کو بھی بیٹے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. آپ اپنی اسی بڑے عمر کے آدمی کو بھی بعض دفعہ بیٹا کہہ دیتے ہیں, جیسے یعنی ایسی محبت جیسے باپ کو بیٹوں سے ہوتی ہے. تو یہاں ابن اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کا تو لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور بیٹا باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے. بیٹا وہی کچھ خاصیتیں لے کے پیدا ہوتا ہے جو باپ کی ہوتی ہیں, باپ کے ہم مثل ہوتا ہے, باپ کے مشابہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اگر بیٹا ان کو کہا بھی ہے تو وہ محبوب کے معنی میں, تو کوئی بھی محبوب ہو اس کو اللہ کا بیٹا اس معنی میں کہا جا سکتا ہے. لیکن آج ہم اس لیے منع کریں گے کہ کہیں عیسائی اس کو غلط مطلب میں نہ لے کر جائیں, اس لیے آج آپ کسی کو اللہ کا بیٹا مجازن بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ اللہ نے بتایا, عیسائیوں کو جواب میں کہا کہ متشابہ آیتوں کو مت دیکھو, محکم آیتوں کو دیکھو, اور تم محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے لگے ہوئے ہو. محکم آیتوں میں کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یولد, نہ اس سے کوئی جنا گیا, ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے. اور محکم آیتیں کیا کہہ رہی؟ یصورکم فی الارحام, اللہ ماں کے رحم میں تمہاری تصویریں بناتا ہے, عیسیٰ نہیں بناتے. اس سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے. الحی, زندہ ہمیشہ اللہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے ہیں, ہمیشہ سے تھوڑی ہیں. القیوم, اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کو تھامنے والی ہے, عیسیٰ ابن مریم نہیں تھامتے. اللہ ہے جس نے تورات اور انجیل اور قرآن کو نازل کیا, عیسیٰ ابن مریم نے نازل نہیں کیا. اور یہ تمام اللہ وہ ہے جس پر جو آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. عیسیٰ وہ ذات نہیں ہے. تو یہ ساری محکم آیتیں ہیں جو تورات میں بھی ہیں, انجیل میں بھی اس طرح کی آیتیں ہیں, ان کو دیکھ کے چلو. ان کو اتنی ساری آیتوں کو چھوڑ دیتے ہو, اور وہ آیتیں جن کے ذو معنی آیتیں ان کے پیچھے پڑھ کر فتنہ پھیلاتے ہو. یہ غلط کام ہے. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں میں کجی ہے نا, ٹیڑھا پن ہے, جو حق کے متلاشی نہیں ہوتے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, وہ ہمیشہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ, ان کا مقصد ہی معاشرے میں فتنہ پھیلانا اور ان آیتوں کی غلط تفسیر کو تلاش کرنا. وما يعلم تأویلہ الا اللہ, حالانکہ ان آیتوں کی حقیقی تفسیر صرف اللہ جانتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ متشابہ آیتوں کا امکانی درجے میں, ہم ظنی درجے میں تو ہم مفہوم بیان کر سکتے ہیں, حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ, فرمایا جو راسخ فی العلم لوگ ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے. یعنی ہم متشابہ آیتوں کا جو مفہوم ہے بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہم زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جانتے. عجیب بات ہے, حالانکہ دیکھیں جن کا علم کم ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس نالج کم ہے. لیکن جن کے پاس نالج زیادہ ہے ان کو تو اور لگنا چاہیے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ نہیں لگتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ, ہم سب پر ایمان لاتے ہیں, یعنی اجمالی ایمان, بھائی سب کل من عند ربنا, سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. یعنی کسی ایک آیت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا دوسری آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیں, یا قرآن ہی کا انکار کر دیں کہ یہ اللہ کیسی باتیں کر رہا ہے. جیسے کل ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن میں آتا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان کل یوم ھو فی شأن, سورہ رحمان میں, کہ اللہ ہر دن ایک حالت میں ہے, کسی نہ کسی کام میں اللہ لگا ہوا ہے, اور اے جنات اور انسانوں ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں, یعنی تمام کاموں سے ہم فراغت حاصل کر کے تمہارا حساب لینے والے ہیں. تو وہ صاحب مجھ سے پوچھنے تھے کہ بھائی یہ اللہ کو ہمارا حساب لینے کے لیے فارغ ہونے کی کیا ضرورت ہے, اللہ تو ایٹ اے ٹائم سارے کام کر سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا بھائی اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں. جب آپ بہت بڑے ہوتے ہیں تو سامنے والے کے لیول پہ آ کے آپ کو بات کرنی ہوتی ہے جس سے بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. تو اللہ نے ہم سے ہمارے حساب سے سمجھایا ہے, کیونکہ اللہ بہت سارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کسی کی شان بڑھا رہے ہیں, کسی کی شان گھٹا رہے ہیں, کسی کا رزق تنگ کر رہے ہیں, کسی کا رزق بڑھا رہے ہیں. تو اس سے ایک انسان کو وہم ہو سکتا تھا پتہ نہیں حساب و کتاب ہمارا صحیح طرح سے ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے ہمیں تسلی دے دی, فکر نہ کرو, جب تمہارا حساب و کتاب ہوگا یہ ساری فائلیں لپیٹ چکا ہوں گا, بالکل فارغ بیٹھا ہوں گا تمہارے لیے. حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی متشابہ آیتیں ہیں.
کہ اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں. اب اس متشابہ کو بھی ہم محکم کی روشنی میں حل کریں گے. وہ یہی ہے کہ بھئی اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں, ہم سے ہمارے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں, یعنی جو ہمارے محاورے ہیں ان میں بات کرتے ہیں. اگر اللہ بالکل اس طرح سے بات کرنا شروع کر دے تو ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر ہو جائے گا, جو اللہ کی شان ہے, اگر اس طرح سے بات کرے ہم سے تو. لیکن اس آیت کا اگر آپ یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ کو تو واقعی ضرورت ہے, وہ ایک وقت میں بہت سارے کام نہیں کر سکتا, اس کو تو فارغ ہونا پڑے گا, تو آپ کیا مطلب ہوا, اللہ کو انسانوں پر قیاس کر رہے ہیں. اور جو محکم آیت ہے نا, لیس کمثلہ شیء, کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, آپ اس محکم آیت کی روشنی میں متشابہ کو حل نہیں کر رہے بلکہ اس محکم کے اگینسٹ چل رہے ہیں آپ. تو اس لیے قرآن میں جہاں بھی اس طرح کی آیتیں آئیں گی ان کو محکمات کو سامنے رکھ کر ان کا مفہوم بیان کیا جائے گا, اور ان آیتوں کو ایک اجمالی طور پر ان کی تفسیر بیان کی جائے گی, بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جایا جائے گا. جو متشابہ آیتیں ہیں بہت زیادہ ان آیتوں کی گہرائی میں جو لوگ گھستے ہیں, اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے بلکہ یہ فتنہ پرست لوگ ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا, سب ہمارے رب کی طرف سے, وما یذکر الا اولو الالباب. اللہ فرماتے ہیں لیکن نصیحت صرف عقل مندوں کو حاصل ہوتی ہے, بے وقوف لوگ پھر بھی تفتیش میں گھسے رہیں گے اور اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ جو راسخین فی العلم ہیں وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قسم کے جو معاشرے میں فتنہ پرست لوگ ہیں نا, جو مذہب میں اس طرح کجی تلاش کرتے ہیں اور گہرائی میں گھس گھس کے عیب تلاش کرتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے متاثر ہو جائیں اور ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے. لہذا وہ دعا مانگتے ہیں, اور ربنا, اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں میں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا, بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. یعنی ایک دفعہ ہمیں ایمان کی توفیق مل گئی ہے تو یہ جو پروپیگنڈے والے لوگ ہیں وسوسے ڈالتے ہیں قرآن و سنت کے بارے میں, ایسا نہ ہو کہ ان کے وسوسوں سے متاثر ہو کر ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں, نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں. تو اے اللہ ہمارے دلوں کو تو مضبوطی سے تھام لے, وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً, اور صرف یہ نہیں کہ ہدایت پر قائم رکھ بلکہ ہمیں اپنی طرف سے اضافی رحمت بھی دے, یعنی اور مضبوطی سے ہدایت پر اور ایمان میں ترقی عطا فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. ان ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, اے اللہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے. آج اگر ہم ان کی باتوں میں وسوسوں میں آ کے قرآن کا انکار کر دیں یا عیسائیوں کی باتیں میں آ کے ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیں ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر, تو ہمیں پتہ ہے ایک دن قیامت آئے گی تو ہم سے حساب لے گا. تو ہم اپنی زبان سے اس حساب کا اقرار کر رہے ہیں اور تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو سیدھے راستے پر رکھ, کیونکہ اگر اللہ کے در کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا, سب سے زیادہ عزت والی مخلوق, اور انسان کو عزت دے کے یہ بتایا کہ تم نے صرف میرے سامنے جھکنا ہے, کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا. کسی اور کے سامنے جب انسان جھکتا ہے تو اس جھکنے کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ایسی ہے جس سے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے, اور ایک قسم ایسی ہے جس سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کی عزت اللہ کی نظر میں گر جاتی ہے. ایک جھکنا جس سے انسان اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے وہ ہے وہ ذلت اور کسی اور کے سامنے وہ انکساری جو عبادت کہلاتی ہے, یعنی کسی اور کی عبادت پہ آ جانا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے کسی کی ایسی تعظیم کرنا کہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں لہو سلطۃ غیبیۃ, اس کو ایک غیبی قدرت حاصل ہے جس قدرت کے ذریعے یقدر بها علی النفع والضرر بغیر السبب, کہ وہ بغیر کسی سبب کے میری مدد کر سکتا ہے, مجھے نفع پہنچا سکتا ہے یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. جب کسی کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نفع, اور یہ فائدہ اور نفع کسی لاجک کے تحت نہیں, ویسے ہی جب چاہے پہنچا سکتا ہے,
اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم عبادت کہلائے گی. یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، تو یہاں عبادت کا مطلب سمجھیں. عربی میں عبادت جو ہے نا، جو قرآن میں حدیث میں عربی میں عبادت مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. غلامی، عبادت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ غلامی. تو صرف غلام بننے سے آدمی شرک تھوڑی ہو جاتا ہے، مشرک تھوڑی ہو جاتا ہے کسی کا غلام بننے سے. غلامی تو جو کمپنی کے ملازم اپنے باس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، خادم اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے. تو عبادت کا لفظی ترجمہ تو ہے غلامی، لیکن عبادت جب ہم کسی کی کر کے مشرک بن جاتے ہیں تو اس میں صرف اس سے غلامی مراد نہیں ہوتی. اصل میں آج کل نا توحید ہی کو ڈیفائن نہیں کیا جا رہا کہ توحید کہتے کس کو ہیں، شرک کسے کہتے ہیں. تو بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں معاشرے میں. بعض لوگوں نے ہر چیز کو شرک کہنا شروع کر دیا کیونکہ توحید کا لفظ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے فتوے جھاڑنا شروع کر دیے. جو بھی کسی کی تعظیم کرے گا اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ مشرک. اور بعض لوگوں نے اتنی تعظیم شروع کر دی کہ مشرک بھی ہو گئے، مگر ان کا وضو بی بی تمیزہ کا وضو ہے. وہ توحید کی جتنی مرضی دھجیاں اڑا دیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے. بی بی تمیزہ کا وضو سنا ہے؟ بی بی تمیزہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، تو مسجد کے قاری صاحب نے اس کو کہا نماز پڑھا کرو. اس نے کہا وضو نہیں آتی. تو انہوں نے کہا چلو وضو کا طریقہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. تو بی بی تمیزہ کو مکمل وضو کرایا انہوں نے کہ ایسے کرتے ہیں. مکمل وضو کرا کے سفر پہ چلے گئے. 8-10 سال کے بعد قاری صاحب واپس آئے. بی بی تمیزہ سے پوچھا نماز پڑھ رہی ہو؟ کہا الحمدللہ 10 سال میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی. بھائی وضو بھی کرتی ہو؟ وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو یہ 10 سال سے بی بی تمیزہ کے 6 بچے ہوئے، اس میں بھی وضو نہیں ٹوٹا ان کا. تو یہ بڑا پاورفل وضو ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے. یا رسول اللہ مدد بھی ہے، یا غوث اعظم بھی مدد، اور علی بھی مشکل کشا، اور فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی حاجت روا. ساری دنیا سے مدد مانگیں گے اور یہ نظریہ رکھیں گے ہم جہاں بیٹھے ہیں جدھر سے نبی کو پکاریں، نبی ہماری پکار سنتے ہیں، ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں. تو یہ اتنی پاورفل توحید ہے کہ یہ کچھ بھی کرتے رہو یہ توحید ان کی ٹوٹتی نہیں ہے. تو یہ اس سے تو بی بی تمیزہ کا وضو ہو گیا. یہ تو افراط و تفریط غلو ہے. بعض لوگ توحید کے معاملے میں ایسے سینسٹیو ہیں کہ ان کی نظر میں ہر ایک کیا ہے؟ مشرک ہے. وہ اگر کسی کو دیکھیں گے نا اپنے پیر صاحب کے جوتے اٹھا رہا ہے تو وہ بھی گویا مشرک ہے، اس نے تعظیم کی. کسی بزرگ کا ہاتھ چوم رہا ہے تو وہ بھی مشرک. فضائل اعمال کی کرامتیں جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ حالانکہ وہ کرامتیں ہیں. کرامت تو توحید کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ہاتھوں یہ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ کی توحید کی دلیل ہے، قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ نے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ یہ بھی کر کے دکھا دیا. یہ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، بزرگ کی قدرت کی تھوڑی دلیل ہے. لیکن اس کو بھی انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ شرک. فضائل صدقات بھی شرک، فضائل اعمال بھی شرک. مگر یہی کرامتیں جب بخاری اور مسلم کے محدثین اور راویوں سے صادر ہوں تو وہاں کوئی کلپ مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں کوئی بزرگ کی کرامت ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو ڈمکانا ہو گیا، تو وہ شرک. لیکن وہی کرامت کسی ایسے محدث سے منقول ہو جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہو تو کوئی کلپ ان لوگوں کا مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ ہو جاتے ہیں، منافق ہیں. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں کوئی سامنے بیٹھے گا تو بات کرے. آدمی بیٹھتے ہی نہیں کمبخت، سامنے کبھی نہیں بیٹھیں گے. تو
کرامت شرک نہیں ہوتی، کیونکہ کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف، بزرگ کی طرف مجازن نسبت کی جاتی ہے۔ معجزہ اصل میں اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، معجزے کی نسبت پیغمبر کی طرف مجازن ہوتی ہے، حقیقتاً نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، حالانکہ ہمارا یہ نظریہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، نہ کر سکتے تھے، یہ طاقت کسی بشر میں ہے نہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ کی طرف مردوں کو زندہ کرنے کی نسبت یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حقیقی نسبت نہیں ہے۔ اللہ زندہ کرتا تھا، زبان حضرت عیسیٰ کی استعمال ہو رہی ہے تو مجازن ان کی طرف نسبت کر دی۔ تو بعض لوگوں کو شرک کے فتوے لگانے میں ماسٹر، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی توحید بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح، وہ ٹوٹنے کا نام لے گی نہیں۔ تو میں اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کون سی تعظیم ایسی ہے جو عبادت کہلاتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کسی کے سامنے ایسی تواضع، ایسی انکساری اور ایسی ذلت، کسی ایسے کے سامنے جس کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میرے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے اور نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں دو زانوں، کیا خیال ہے؟ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ ہاتھ ہمارے کہاں ہوتے ہیں؟ پتہ ہوگا نا آپ لوگوں کو، گھٹنوں کے قریب ہوتے ہیں ہاتھ۔ دو زانوں بیٹھنا یہ نماز میں اللہ کے سامنے ہم تمیز سے بیٹھتے ہیں نا، یہ تمیز سے بیٹھنا صرف ایک تعظیم ہے یا عبادت بھی ہے؟ بولو بھائی، صرف تعظیم نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ لیکن یہی تمیز سے آپ اپنے ابا کے سامنے بھی بیٹھتے ہوگے اگر تمیزدار خاندان سے آپ کا تعلق ہوگا۔ بعض دفعہ انسان تمیز سے اپنے ابا کے سامنے بھی بیٹھا ہوتا ہے نا، دو زانوں، بھائی ٹانگیں تو نہیں پھیلاتے نا ابا کے سامنے، تمیز سے نہیں بھی بیٹھے تو ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھیں، ابا بیٹھے ہیں تو آپ دو زانوں تمیز سے ان کے سامنے ایسے کر کے بیٹھ گئے تو کیا مشرک ہو جاؤ گے؟ ہے بھائی؟ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جب انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دو زانوں آپ کے سامنے آ کے بیٹھے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملایا۔ یہ جب ہی ممکن ہے جب دونوں دو زانوں بیٹھے ہوں۔ ارے بھائی اتحیات کی شکل میں جب بیٹھے ہوں تو ہی گھٹنا گھٹنے سے مل سکتا ہے نا۔ اور پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو یہ بڑی تمیز سے، ادب احترام سے بیٹھے تھے نبی کے پاس، وہی پوزیشن جو اتحیات میں ہوتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ حضرت جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، وہی تعظیم جو ہم اللہ کی کرتے ہیں، تو گویا آپ نے عبادت کی، گویا پھر آپ معاذ اللہ مشرک ہو گئے؟ تو یہ کہنا درست ہوگا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے فرق کیا ہے اس تعظیم میں اور اس تعظیم میں؟ بھائی سجدہ کرنا اللہ کو عبادت ہے، یہ عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے تو اپنے سوا کسی کی عبادت کو حلال کبھی بھی نہیں کیا، تو فرشتوں کو کیوں کہہ رہا ہے کہ آدم کی عبادت کریں؟ یہ تو شرک ہے، اللہ شرک کی اجازت دے سکتا ہے بھائی؟ تو فرق کیا ہے اس سجدے میں اور اس سجدے میں جو ہم کرتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ ابا کے سامنے دو زانوں تمیز سے بیٹھتے ہیں تو ابا کی تعظیم ہے، ادب ہے، احترام ہے،
لیکن دل میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ یہ تعظیم میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو سامنے والا اتنا قابل تعظیم ہے کہ میں اس کا ایسا غلام ہوں کہ یہ میری ذات پہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے, یہ جب چاہے مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے, جب چاہے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ فائدہ پہنچائے گا بھی تو سبب کے تحت. بھائی تھانے دار کے سامنے آپ دو زانوں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ فائدہ پہنچا سکتا ہے, نقصان بھی پہنچا سکتا ہے, لیکن ایک دائرہ کار ہے, اس دائرے سے آگے نہیں جائے گا. تعلقات استعمال کرے گا, یہ سبب ہے. بندوق کا استعمال کرے گا, یہ سبب ہے. آپ اگر اس سے بڑا تعلق لے آئے, بلکہ وہ آپ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھے تھے, ہے بھائی علاقے کا کوئی ایس ایچ او صاحب تھے, تو اس کو اس پہ بھی غصہ آئے کہ سردہ کیوں نہیں کر رہے, اور اس نے اپنا کارڈ نکال کے دیا میں ایس ایچ او. آپ نے کارڈ نکالا کہ میں ڈی ایس پی ہوں. جیسے وہ ایک آدمی کو کسی نے چاقو دکھایا, بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. اس نے بندوق نکالی, اس نے بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال دے. تو اب بجائے آپ اس کی تعظیم کریں وہ آپ کی تعظیم شروع کر دے گا. تو عام نارملی ہم جب کسی کی کو عزت دیتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے. اگر کوئی شخص کسی پیر و مرشد کی تعظیم کرے, سجدہ بھی نہ کرے, صرف تمیز سے دو زانوں بیٹھے اور یہ نظریہ رکھے کہ یہ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں, ان کو منا کے رکھو ورنہ یہ مجھے فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اور نقصان بھی, تو یہ بھی کافر ہے. اور آج کل جاہل پیروں کی تعظیم اسی جذبے سے ہو رہی ہے, ورنہ اس کمبخت پیر کے پاس نہ علم ہے نہ تقوی ہے, بس اس خوف سے کہ پتہ نہیں ہماری کچھ بگاڑ نہ دے. تو یہ بھی شرک ہے. کیوں بگاڑے گا؟ کیا ہے اس پوٹلے کے اندر جو نہ اس کی شکل اس قابل ہے کہ اس پہ عقیدت کی جائے, نہ توند. اس پیر جاہل پیروں کی توندیں دیکھی آپ نے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ جس کی بھی توند ہے تو خدا نخواستہ وہ جاہل ہے. بعض لوگ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر بھاری جسم کے ہیں, تو بڑے بڑے صحابہ ایسے ہیں جو بھاری جسم کے تھے, لیکن دیر آر ٹو ٹائپس آف تونز. ایک نیچرل ہو قدرت کی طرف سے, ہر شخص کا اسٹرکچر ایک جیسا نہیں ہوتا. اللہ نے کسی کو بھاری بنایا, کسی کو دبلا بنایا, کسی کو کیسا بنایا, تو یہ تو خدا کی طرف سے ہے. یہ تو صحابہ میں بھی تھے, تابعین میں بھی, آج بھی بڑے بڑے اللہ والے ہیں جن کے جسم بھاری ہیں. لیکن ایک توند وہ ہوتی ہے جو صدقے کے بکرے کھا کھا کے, بولو نا بھائی, نکلی ہو, جو مدرسے کے چندے کھا کے نکلی ہو, جو یتیموں کو دکھا دکھا کے ہیں. کچھ یتیم رکھے ہوئے ہوتے ہیں, بعض لوگوں نے یتیم دکھایا, چندہ لیا, کچھ تھوڑا یتیم پہ, باقی اپنے اوپر. یہ والی جو توند ہے اس کا اسٹائل بالکل یونیک قسم کا ہوتا ہے, یہ اکثر پکڑی جاتی ہے یہ والی توند. لیکن افسوس کی بات ہے ایسی توندوں والوں کے عقیدت مند زیادہ ہیں. جو اس قسم کی توند رکھنے والے لوگ ہیں ان سے عقیدت کرنے والے زیادہ ہیں, اور ان سے عقیدت کرنے والے ٹوٹ کے عقیدت کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ پیر صاحب سے ہماری بگڑی بنے گی. کسی عالم, مفتی, عام نارمل بزرگ جو بیچارہ سیدھا سادے سے ہوں, کہیں بھائی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں, کیا خیال ہے, میرے اپنے گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے, تمہارے کہاں سے حل کروں گا. کوئی اس طرح کی بات کرے, لوگ محبت کریں گے اس سے؟ بولے یار یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے, اس کے پاس کیا رکھا ہے, ٹماٹر خرید رہے ہیں, کبھی آلو خرید رہے ہیں, کبھی گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں. لوگ ایسے شخص کو بزرگ ماننے کے لیے تیار, بولو نا, نہیں ہے. بزرگ کی ڈیفینیشن یہ کچھ ذرا ہٹ کے کچھ ہٹ کے ہو. کیا بتاؤں میں, آپ نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کون کون الو بنا رہا ہے طبیعت سے, لیکن نام لینا مناسب نہیں ہے, بیانات بہت پھیل گئے ہیں. طبیعت سے الو بنا رہے ہیں. بعض ایسے ہیں جو بڑی فٹنس بھی ہے ان کی, توندے نہیں نکلی, وہ بہت ڈیڑھ ہوشیار ہیں. انہوں نے کہا توند, آج کل مفتی صاحب نے توند کے خلاف کچھ بولنا شروع کیا تو فٹنس بھی ہے ان کی, چہرے پہ ایسا رونق, آپ بھول جاؤ بھائی. ایک نمبر کی, کیا بتاؤں میں, حرام خور ہیں. تعویذوں اور گنڈوں کے نام پہ لوگوں کو طبیعت سے الو بنایا ہوا ہے.
یوٹیوب کے چینل چلا رہے ہیں, رسالے نکال رہے ہیں, ہر مہینے رسالے نکل رہے ہیں, یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھ لو تو وہ ہو جائے گا, فلانا جن, فلانی چڑیل, فلانا موکل, حصار. لوگ ان ناموں سے ہی بڑے متاثر ہوتے ہیں, یار موکل, اف, یہ تو ہمارے موکل کو بھی, حمزات کو بھی جانتا ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے, موکل حمزات کچھ بھی نہیں ہوتا, بکواس ہے, آپ ہی ہو بس, اور کچھ نہیں ہے. وہ کہنا آپ کے موکل پہ قبضہ کر لیا ہے, بولے بھائی کیا ہے, کس پہ قبضہ کیا ہے, دکھا تو صحیح. بہت دن ہو گئے عاملوں کی گتنی بنائی ہے میں نے, مجھے بھی ابھی عجیب سا فیل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا, عجیب سے کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی. اصل میں کچھ دن پہلے میں نے ایک پیر کو دیکھا ہے, 2-4 دن پہلے, ماشاء اللہ وہ اور اس کے مریدین پھٹنے والے ایک دھماکے کے ساتھ, خود بخود ہی کھا کے نا. ایک وقت کی نماز نہیں ہے مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ, نہ پردے کے حکام میں پابندی ہے کوئی, مونچھیں ایسے رکھی ہوئی ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی محلے کا ڈاکو ہے. پہلے کم از کم لوگ شکل دیکھتے تھے کہ کچھ چہرے سے لگے, اب شکل کا بھی کانسیپٹ ختم ہو گیا. کہتے ہیں ان کے پاس کچھ ایسے علوم ہیں جو علماء کے پاس نہیں, علوم پہ چل رہے ہیں, علوم. ابھی پچھلے ہفتے ایک بہت بڑے عامل سے میری ملاقات ہوئی, عالم نہیں عامل, جنہوں نے بڑے کورسز کیے ہوئے ہیں عملیات کے. میں نے ان کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے کہا ذرا چھاؤں میں آؤ یار. تو میں نے کہا مجھے تو پتہ ہے کہ تم طبیعت سے الو بنا رہے ہو لوگوں کو, تم نے پتہ نہیں فلاں جگہ بھی چلا کاٹا, فلاں جگہ بھی چلا کاٹا. میں نے کہا مجھ سے نہیں چھپاؤ یار, مجھے تو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, الو بنا رہے ہو. کہہ رہے خدا کی قسم الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور کہا میں چونکہ مشہور ہو گیا, بڑا, بہت بڑا, تو جو چھوٹے چھوٹے مجھ سے آ کے کہتے ہیں, جو چھوٹے عامل ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم تو الو بنا رہے ہیں لیکن شاید یہ سچی مچی کا ہو. کہہ رہے وہ مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ذرا نگرانی کریں, حفاظت کریں, حصار کھینچیں. کہہ رہے ہم بھی گھما دیتے ہیں, کچھ کھینچ رہے ہیں. کہہ رہے جیسے یہ بیوقوف ہے نا, اور ان کا نظریہ یہ کہ ہمیں تو نہیں پتا لیکن ہم سے بڑے والے کو پتا ہوگا. تو کہہ رہے میرا بھی یہی حال ہے, سمجھ رہے ہو, میرا بھی کہہ رہے یہی حال ہے. تو خیر عامل کی گت تو بنتی رہتی ہے, اس پہ تو بہت بیانات ہیں. لیکن عاملوں کی ایک اور مسئلہ کہ پیر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں نا, وہ کہتے نہیں ہے کہ میں عامل ہوں, میں بزرگ ہوں, بس ختم. کیوں بزرگ ہو, کیا ہے تمہارے اندر بھائی؟ بس پہنچے ہوئے ہیں, فلاں سے گدی ملی ہے ان کو, فلاں کا ہاتھ ہے ان کے سر پہ, تو فلاں کے سر پہ ہاتھ کی وجہ سے بال تو نکلے نہیں ان کے سر پہ, اتنی برکت بھی نہیں ہوئی, بس فلاں کی وجہ سے ان کو ملا ہوا ہے. کیا ملا ہوا ہے؟ سب مبہم باتیں ہوں گی, کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوگی جس کا کوئی ڈکشنری میں مطلب ہو. سمجھ رہے ہیں نا بھائی, یہ ان کے کچھ ہیں, ان کو کچھ خدا کی طرف سے کچھ ہیں چیزیں. کیا چیز ہے بھائی؟ چیزیں ہیں. یہ دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, اور کتنے فرقے ہیں, شیعہ ہو یا مسلمین ہو, اس میں سب ایک جیسے ہیں, یاد رکھنا. اس میں کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ فلاں کا خلیفہ تو فلاں کا ٹوپی ڈرامہ, یہ سب ٹوپی سب ایک جیسے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یتقون. بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن نے بیان کی ہے. اولیاء اللہ, بزرگ کو ولی بھی کہتے ہیں نا, اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں نا بھائی. اولیاء اللہ کہتے ہیں نا بزرگ کو, ولی کی جمع اولیاء, اور ولی اللہ کا دوست ولی. تو اللہ نے ولی کی ڈیفینیشن 2 لفظوں میں بیان کی ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پہلے تو بتایا کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں, جو بھی بزرگان دین ہیں, ان پر قیامت کے دن کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. بتایا کہ اس سے پتہ چل رہا ہے گویا دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں ان کے اوپر, لیکن آخرت میں نہیں ہوگی. 2 لفظوں میں اللہ نے ڈیفائن کیا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا, جن کا عقیدہ درست ہو, وکانوا یتقون, اور جو گناہوں سے بچتے ہوں. بس یہ کون ہے؟ اولیاء اللہ. عقیدہ درست, توحید کا عقیدہ, ختم نبوت کا عقیدہ, اور دوسری چیز کیا ہے؟ گناہ سے بچتے ہوں, تقوی, نظر کی حفاظت, نماز قضا نہ کرتے ہوں, جماعت سے نماز, تکبیر اولیٰ کا اہتمام.
اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹھیا لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں اور یوں کر کے توجہ ڈالیں تو بندہ ہل جائے, ہوتا ہے نا, اور وہ ان کو منا کے رکھو گے تو بگڑی بنتی رہے گی, ان کو ناراض کر دیا تو وہ کچھ کر دیں گے تو جس سے کیا ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ 13 سال مکہ میں تکلیفیں برداشت کی ہیں, پھر وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. آپ یوں کر دیتے, آپ یوں کر دیتے تو سب کچھ ہو جاتا. ہدایت چاہتے تھے کہ عمر بن خطاب کو اور ابو جہل بن ہشام کو ہدایت ملے, تو یوں نہیں کیا, دعا مانگی اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو دے دے, دعا مانگی اللہ سے. پھر احد میں پھر لڑائیاں لڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر بدر میں لڑائیاں ہیں, غزوہ خندق میں لڑائی لڑی ہے. اگر یہ ساری طاقتیں, غیبی طاقتیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو نہ خندقیں کھودنے کی ضرورت, نہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت, نہ 313 کو 1000 کے مقابلے میں لا کے لڑانے کی ضرورت, نہ احد میں مشوروں کی ضرورت کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے, اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس دفعہ لڑائی کی. یہ تو سارے مشورے غزوہ خندق میں مشورہ لے رہے ہیں کہ بھائی یہ تو چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملہ کر دیا, کیا کریں, جنگ کیسے لڑنی چاہیے, مشورے لے رہے ہیں. سلمان فارسی کو بلایا رضی اللہ عنہ کہ عرب میں تو ایسی لڑائی ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے کہ چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے, آپ بتاؤ جب آپ کے ملک میں ایسی لڑائیاں ہوتی تھی تو کیا کیا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا ہم خندقیں کھودتے ہیں. مشورہ ہوا بھائی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. غیبی طاقتیں ہوتی تو ان مشوروں کی اور ان لڑائیوں کی اور اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت تھی بھائی. جو جاہل پیر ہے نا آج کل کا جاہل پیر, وہ بیٹھا ہوا ہے توند نکال کے, بس نہ اس کا کوئی بزنس ہے, سمجھ رہے ہیں, نہ محترم کا کوئی باپ دادا سے کوئی جاگیر ملی ہے, ان کو جائیداد ملی ہے, نہ کوئی مخلص مریدوں کے ہدیے ہیں. ایک ہدیہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو الو بنا کے صحیح ہے نا لیا جائے تعویذ گنڈوں کے نام پہ, اور ایک ہدیہ وہ ہوتا ہے جو کوئی واقعی کوئی آپ سے عقیدت کرتا ہے تو وہ آپ کو کوئی ہدیہ دے دے. وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس میں لینڈ کروزر آ جائے, کیونکہ اس قسم کے ہدیے ہم بہت بھگتے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اتنا ہوتا ہے جتنی عقیدت ہے. 5 روپے کی عقیدت ہے تو 5 روپے دے دے گا آپ کا کوئی معتقد. بہت زیادہ عقیدت 5000 کی ہو جائے گی میرے بھائی, کیا خیال ہے؟ 5000 سے زیادہ عقیدت کے لیے بہت سامنے والے کو انسپائر کرنا پڑتا ہے کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں, معمولی نیک نہیں ہوں. پھر 5000 سے اوپر تھوڑا سا گراف جائے گا, لیکن وہ بھی لاکھوں کروڑوں تک اتنا نہیں ہو جاتا کہ پلاٹ خریدے جائیں, جائیدادیں بنائی جائیں اور بنگلے خریدے جائیں, اور بھائی پیر صاحب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تو چاندی کی ادھر لاکٹ یہ والا, اور پھر خود بھی کھا رہے ہوں, اپنے بھائیوں کو بھی کھلا رہے ہوں, اور پورے سلسلے مریدوں کے خلیفوں کے ڈیفینس میں بنگلے بن رہے ہوں. اس کی علامت ہے میرے بھائی دال میں کچھ کالا کالا, بولو نا بھائی, ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سامنے والے کو یہ جتلائیں کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں. مجھ پہ انویسٹ کرنا گویا اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے, سمجھ رہے ہو نا. مجھے خوش رکھو گے تو بگڑیاں بنتی رہیں گی, مجھے ناراض کرو گے تو بگڑی, بولتے کیوں نہیں بھائی, بگڑی بگڑ جائے گی تمہاری, خراب ہو جائے گی. ریٹ چل رہے ہیں آج کل, پیر صاحب آپ کے علاقے میں آئیں گے تو اتنا ان کا اتنے پیسے ملیں گے. پیر صاحب آپ کے گھر کھانا کھائیں گے تو چونکہ آپ کے گھر جلوہ افروز ہوئے, ہوائیں انہوں نے آپ کے گھر میں چھوڑی ہیں, جو بھی انہوں نے الٹی سیدھی چیزیں کھائی ہیں نا, تو پھر اس کے اتنے چارجز مرید کے ذمے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, بسا اوقات لوگ ان کے پاس ہدیہ لے کے آتے تھے نا تو وہ انکار کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اب یہ رواج چل پڑا ہے کہ جب کسی پیر و مرشد کے پاس جانا ہے تو ہدیہ لازمی لے کے جانا ہے, اب یہ رواج چل پڑا ہے, اس کو ختم. بعض دفعہ مرید کے دل میں یعنی وہ خوش نہیں ہوتا دل سے, وہ کہہ رہا ہے پیر صاحب کو اگر نہیں دیے تو وہ کیا سوچیں گے. یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا بہت زیادہ. ایک سیٹھ نے ان کو بھری محفل میں ایک بڑی رقم دی ہدیے کے طور پہ. کیا اللہ نے جگر عطا کیا تھا, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے وہ بھری محفل میں اس سے گفٹ وصول کیا, ہدیہ وصول کیا, بھاری رقم تھی. پھر اس کو تنہائی میں الگ سے بلا کے وہ سارا گفٹ واپس کر دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟
کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہر دفعہ گفٹ دینا جب بھی کسی سے ملاقات ہو یہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے. اس سے یہ وہم ہونے لگتا ہے پتہ نہیں یہ مجبور ہو کے تو نہیں دے رہا, کہیں دل کی خوشی ہے نہیں اور یہ سوچ کے دے رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے پیر صاحب, خالی ہاتھ آ جاتے ہیں ہمیشہ. تو فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ سے میری بے تکلفی نہیں, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, اور اتنا بڑا گفٹ آپ نے اٹھا کے مجھے, اتنا بڑا ہدیہ آپ نے, اتنی بڑی رقم مجھے دے دی. کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اسی وقت آپ کو واپس کر دیتا, لیکن اس وقت سب کے سامنے واپس کرنے میں آپ کی توہین تھی, میری عزت تھی, میری عزت تھی. لوگ بولیں گے مولانا صاحب کو اتنا بڑا لفافہ ملا اور مولانا صاحب نے واپس کر دیا. بھائی مولانا کی عظمت کو سلام ہے. فرمایا اب یہ واپس کرنے میں نہ تو میری کوئی عزت ہے اور نہ آپ کی کوئی توہین ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بات؟ بھری محفل میں لے لیا اس کی عزت رکھنے کے لیے اور چپکے سے لے جا کے اس کو بولو بھائی واپس کر دیا. یہ ہمارے علماء تھے. تو ہدیہ لینا دینا بری چیز نہیں ہے, لیکن یہ دل پہ بوجھ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ جا رہے ہیں پتہ نہیں حضرت جی کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ اٹھ کے آ گئے. ویسے تو بڑے محبت کے اظہار کیا کرتے تھے اور آج جب بھی آتے ہیں سڑا ہوا منہ لے کے آ جاتے ہیں. جہاں یہ تصور آنا شروع ہو جائے تو علماء کہتے ہیں پھر اس گفٹ کو واپس کرو. باقی تو تہادوا تحابوا حدیث میں آتا ہے ایک دوسرے کو ہدایہ لیا دیا کرو, اس سے محبت بڑھے گی. لیکن یہ ہدیہ نہیں بلکہ جرمانہ بن جاتا ہے بعض دفعہ. بعض علاقوں میں یہ دستور ہے کوئی مولانا صاحب کہیں بیان کے لیے جائیں تو لازمی اس کے پیسے ان کو ملتے ہیں. میں پنجاب میں گیا 2004 کی بات ہے, میرے مختلف علاقوں پہ بیان, ہم نے کراچی میں تو یہ دیکھا نہیں کہ بیان کے بھی پیسے ملتے ہوں. یہاں تو پورا تیل نکال کے نا سرنج سے جلسے میں بٹھائیں گے 4 گھنٹے, آدھے گھنٹے ہمارا بیان ہے, اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے نعتیں چلیں گی, ہم چلے گی, پھر مختلف خطیب آئیں گے, پھر ہمارا بیان ہوگا, پھر اس کے بعد پھر پروگرام چلے گا. 2 3 4 گھنٹے گئے, اس کے بعد واپس آ رہے ہیں, گھر والے پوچھے کیا ملا؟ ثواب ملا بھائی بہت زیادہ. بس یہاں یہ رواج ہے اور یہ اچھا رواج ہے. ہم تو کراچی کے عادی تھے بھائی, جہاں بھی بیان کے لیے جاؤ بس ثواب ملتا ہے, دعائیں ملتی ہیں, مفتی صاحب بہت اچھا بیان کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بس ہمارے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے, یار چلو لوگوں کو فائدہ ہو گیا. خیر جی جلدی سے بات کو سمیٹتے ہیں. تو کسی کے سامنے ایسی تعظیم جس میں یہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے, مجھے نفع پہنچا سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے, تو ایسی تعظیم اسلام میں کیا ہے میرے بھائی؟ شرک ہے, اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اور وہ تعظیم جو اس کے علاوہ ہو, بڑوں کا احترام ہے, وہ شرک نہیں ہے. تو میں نے جو موضوع شروع کیا تھا انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو, سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو. تو اللہ انسان کو یہ چاہتے ہیں کہ دونوں قسم کی تعظیمیں, اچھا ایک تعظیم یہ ہوتی, ایک ہوتی ہے تعظیم, ایک ہوتی ہے اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ذلیل کر دینا. کسی کی تعظیم تو رسپیکٹ ہے نا, وہ تو جائز ہے, لیکن اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرنا جائز نہیں ہے, یہ اللہ برداشت نہیں کرتے. اور ذلیل کیسے کیا جاتا ہے؟ ذلیل مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. بعض لوگ ایسا جھک رہے ہوتے ہیں اپنے باس کے سامنے کہ جیسے بھی گر جائیں گے سجدے میں. لیکن ذلیل ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کسی سے بھیک مانگنا. آج ہمارے معاشرے میں لوگوں سے مانگنے کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسلام نے استغنا سکھایا ہے کہ دوسرے کی جیب میں جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ, وہ تمہارا ہے بھائی, وہ میرا نہیں ہے. لوگ اپنی دولت کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے چھپاتے ہیں نا کہ اگر بتا دیا تو قرضہ مانگنے آ جائے گا کل. یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیگم سے بھی چھپایا جا رہا ہے. بیگم کو لوگ صحیح تنخواہ نہیں بتاتے کہ یہ پھر مانگنے آ جائے گی. ساس کو نہیں بتاتے, ساس مانگ لیں گی. داماد کو نہیں, سسر کو نہیں بتاتے, دوستوں کو نہیں بتاتے. ہر آدمی چھپا رہا ہے. میرے تو تعلقات ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہیں نا. بعض لوگ بڑے مالدار ہیں, غریب بھولیے میں گھومتے ہیں, مجھے بتا دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ ہم سے پیسے نہیں مانگے گا. الحمدللہ یہ ایک امیج اچھا پبلک کے سامنے گیا ہوا ہے. تو جن کو بہت اعتماد ہوتا ہے نا کئی سال رہنے کے بعد, وہ بھی بتاتے ہیں, ان کو ڈر ہوتا ہے مولوی صاحب بھی کیا مانگیں گے, پیسے ہی نہ مانگ لیں کہیں. اگر بتا دیا, مانگنا جائز ہے استغنا کے ساتھ,
وہ تو کسی سے بھی مانگا جا سکتا ہے. بھائی یہ ضرورت ہے, اگر دینی ہے دو, نہیں دینی تو نہیں دو. یہ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے. بھائی مسجد میں بالفرض ابھی تو ہمارے وضو خانے میں ضرورت نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, بھائی ضرورت ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, بھائی بنا دو تو ثواب ملے گا, نہیں بناؤ تو میرے باپ کا تھوڑی ہے, میرے گھر کا وضو خانہ تھوڑی ہے, ٹھیک ہے نا. بھائی یہ یتیم خانہ خرچ کر لو, ثواب ملے گا, نہیں کرتے تو میرے بچے تو یتیم الحمدللہ نہیں ہے, لیکن ثواب ملے گا آپ کو اگر کرتے ہو یتیم خانوں پہ خرچ, وہ مدرسہ بن رہا ہے, یہ تو جائز ہے, یہ فرد واحد سے بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن ایک مانگنا وہ ہوتا ہے جس میں سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ یار یہ کیا مصیبت بن گیا یہ آدمی. تو اس لیے لوگ اپنی تنخواہ, اپنی انکم دوسروں کو بولو بھائی نہیں بتاتے. اور میں خود بھی بھگتا ہوا ہوں. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو بڑی وراثت ملی تھی, میں نے بتا دی, ہمیں تجربہ ہی نہیں تھا. دوسرا پوچھ رہے کتنے پیسے ملے, میں نے کہا اتنے ملے ہیں, ماشاءاللہ. بڑی خوشی ہوئی اس وقت, تو اس کو بڑی خوشی ہوئی. پوری رات پھر وہ سوچتا رہا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, اس کو کاروبار کا تو پتہ نہیں ہے, تو یہ کیسے نکالے ہم. دوسرا آیا, مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب کا انتقال, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, آپ کو ماشاءاللہ وراثت کتنی ملی. بھائی ہم تو دوستوں یاروں کو بتا دیا کرتے تھے, بھائی اس میں کیا چھپانا ہے یار, اللہ کی نعمت ہے, ٹھیک ہے, جانا تو دنیا میں سب نے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت. افسوس تو ہمیں ظاہر انتقال کا افسوس ہوتا ہے نا. ہمارے والد صاحب تو ہمارے نام دنیا زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے, ہم نے نہیں کروایا, سب آپ کا ہے, ہمارا نہیں ہے. کوئی بہت بڑی وراثت نہیں تھی کہ آپ سوچے کہ پھر آ جائیں یار, اچھا ہمیں کیوں نہیں بتایا یار, ابھی تمہیں پتہ چل. جتنی بھی تھی, چاہے 5,000 ہو, چاہے 10,000 ہو, چاہے 1 کروڑ ہو, چاہے 5 لاکھ ہو, چاہے 2 لاکھ ہو, ہر چیز کے خریدار مارکیٹ میں موجود. اگر آپ بولو گے مجھے 1 لاکھ روپے ملے ہیں, تو یہ بھی بہت سے لوگوں کی نیندوں کو 1 لاکھ بھی اڑائے گا کہ یار 1 لاکھ بھی تو پیسے تو ہے نا, تو 50,000 لگا دو, 50 آپ کے 50 میں 50 دے دو, تو میں اس سے 1 مہینے میں اتنے کما کے یہ اصل بھی ریٹرن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایسے ڈرامے ہوتے ہیں. تو جو ہے وہ کیا نام ہے, ہم بے وقوفی میں بتا دیا کرتے تھے, بھائی اتنے ملے, آپ کو کتنے ملے, بھائی اتنے ملے, کیا کیا ملا, بھائی یہ ملا. تو وہ ماشاءاللہ ایسا بھگتا ہم نے طبیعت سے. بڑے قریبی لوگ آ کے, بھائی ایکچولی ایک بزنس ہے میرے دماغ میں, میں چاہتا ہوں کہ آپ ویسے ہی مولوی آدمی ہیں, پیسے ختم ہو جائیں گے, تو ایکچولی ایک بزنس ہے میرے ذہن میں آیا, میرے تو کوئی شوق نہیں, لیکن آپ کا فائدہ ہو جائے گا. اور ہمیں چونا لگا کے فلاں اتنے ہزار اس کو پکڑا ہے, اتنے ہزار اس کو پکڑا ہے, وہ کپڑے کا کاروبار کرے گا, وہ پلاٹوں میں انویسٹمنٹ کرے گا, وہ گولے گنڈے کی ریڈی لگائے گا, وہ سبزیوں کا کاروبار کرے گا. اور اس کے بعد ایک دن آیا کہ ہم اپنی ایف ایکس کو 40,000 میں قسطوں پہ ایف ایکس خریدی میں نے, سمجھ رہے ہو. وہ بھی ایک شاگرد نے زکوٰۃ سمجھ کے مجھے دے دی ہوگی, پیسے لیے اس نے, لیکن بعض دفعہ انسان کہتا ہے اب کیا یہ بغیر فری میں تو لیں گے نہیں. 40,000 کی ایف ایکس خریدی میں نے قسطوں پہ, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہاتھ سے کیا ہے اس میں, یعنی چھت گری بھی ہے تو یوں کیا, تو ایف ایس میں یہ بڑا فائدہ. وہ پھر دوبارہ اللہ نے الحمدللہ, اب میں کوئی ایسا غریب آدمی نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے, سب کچھ کھانے پینے کو اللہ دے رہا ہے ہمیں, دوبارہ اللہ نے کھڑا کر دیا اپنے پاؤں پہ. بلکہ اس سے بھی گئے تھے, وہ بھی بہت بعد میں لی. تو لوگ کیوں چھپاتے ہیں بھائی, بتا دیا تو فوراً اس کے دل میں فاسد خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنا دیں کہ لوگ آپ پر اعتماد کر کے بتائیں کہ میرے پاس 1 ارب روپیہ ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا اپنے آپ کو بنا دو. اس کو پتا ہے بھائی اس کی صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے کہ اس کے پاس 1 کروڑ ہے, 1 ارب ہے, 10 ارب ہے, 20 ارب. میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, بتاتے ہیں میری اتنی فیکٹریاں ہیں, میرے اتنے, میں اتنا ارب پتی آدمی ہوں, میرا یہ کارڈ رکھ لیں. ادھر ہم کارڈ لے کے ادھر ڈسٹ بن میں, الحمدللہ میرا یہ معمول ہے. یہ جتنے لوگ مجھے کارڈ دیتے ہیں نا, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, یہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں کارڈ سیو کرتا ہوں. بھائی میرے کس کام کا ہے تو صحیح ہے نا, وہ فیکٹری ہے ماشاءاللہ, اللہ اور 2 فیکٹریاں بنائیں آپ. تو وہ کہتے ہیں آپ کو کوئی کام پڑے, بھائی ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہ پڑے کہ ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں کسی کے سامنے, اور اللہ نے اب تک بچایا ہوا ہے. تو فوراً میں گھر والوں کو کہتا ہوں بھائی یہ کارڈ ہے ڈسٹ بن میں, یہ ڈسٹ بن میں ڈال دو. تو اپنے آپ کو انسان ایسا بنائے کہ کسی کوئی فیکٹری کا مالک ہے, کوئی کیا ہے, بھائی آپ کی بلا سے میں تو جو مجھے اللہ دے رہا ہے میرا تو وہی ہے, بس جو میرے بٹوے میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ہیں میرے, باقی سارے تمہارے ہیں, میرے نہیں ہیں نا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا, حدیث کا مفہوم ہے عزت کا طریقہ کیا ہے, کیسے عزت حاصل ہو, حدیث کا مفہوم ہے. آپ نے فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مستغنی ہو جاؤ,
جو کسی دوسرے کی جیب میں بے پرواہ، بھائی وہ تمہارا ہے میرا نہیں ہے، ختم. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ چیز مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی ہے. ہر آدمی نا ایسے جیسے وہ للچائی